المرسلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقال الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات پڑھیں محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، سورہ بقرہ کی 207ویں آیت کریمہ ارشاد ہوا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں اور مرضی پروردگار کو حاصل کر لیتے ہیں. خدا کی ذات اپنے بندوں پر بڑی مہربان ہے. یہ آیت کریمہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی. دیکھیے مولا کائنات کی شہادت 21 رمضان صبح کا وقت شہادت. یقیناً دعوی محبت بہت آسان ہے، دلیل محبت بہت سخت ہے. دعویٰ تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس دعوے پہ باقی رہنا بڑا سخت ہوتا ہے. ثابت قدم رہنا بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے. بولا تو کچھ بھی جا سکتا ہے. عبد الرحمن ابن ملجم یہ یمن سے جب 10 افراد آئے تھے تو ان افراد میں سے ایک شخص ہے یہ کہ جو اس دور کے پڑھے لکھے افراد کہلائے جاتے تھے. مشہور ناموں میں نام تھا اس کا عبد الرحمن کا، جسے کہتے ہیں آج کے دور میں بھی. دیکھیے ہر دور میں امتحان ہوتا ہے، ہوتا رہے گا. کربلا 61 ہجری میں ختم نہیں ہوئی، کربلا قیامت تک رہے گی. کربلا ہے، کربلا تھی اور کربلا رہے گی. اسی طرح سے ایک مشن ہے کربلا، اور قیامت تک کے لیے مشن ہے. ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں 61 ہجری میں فیصلہ ہو گیا. آج بھی ضرورت ہے، کربلا آج بھی پکارتی ہے. اگر کانوں سے سنا جائے تو آج بھی کربلا آپ کو پکارتی ہے. اہل بیت علیہ السلام کی صدائیں آج بھی کانوں میں آتی ہیں، اگر آپ غور کر کے دیکھیے. اس لیے کہ جس جملے کو بھی آپ دیکھیں گے، اگر آپ فضاؤں میں غور کریں تو آج بھی یہ جملہ گونج رہا ہے، دوستوں برب الکعبہ. آج بھی مولا حسین کا وہ جملہ گونج رہا ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ آج بھی. اور یقیناً اہل بیت کل بھی مظلوم تھے، آج بھی مظلوم ہیں. اہل بیت کو کل بھی نہ پہچانا گیا اور آج بھی اہل بیت کو نہیں پہچانا جا. مظلومیت کی انتہا یہ ہے کہ آج بھی معصومین علیہ السلام کی قبریں ویران ہیں. بہرحال اس نے بھی دعویٰ کیا تھا جب ایک بیعت کے لیے آیا تھا، میں بات تمام کر دوں گا. جب یہ بیعت کے لیے آیا 10 افراد کے ساتھ تو 9 افراد نے جب بیعت کی کہ مولا ہم آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں. عبد الرحمن بھی اس میں سے ایک شخص تھا 10 میں سے. ابن ملجم کہا جاتا ہے، یعنی ملجم کا بیٹا. عبد الرحمن اس کا نام تھا. بہرحال
ایک مرتبہ اس نے جب بیعت کی تو مولا کائنات کہتے ہیں کہ عبد الرحمن کیا تو نے بیعت جو کی ہے وہ اپنی مرضی سے کی ہے؟ کہتا ہے مولا میں آپ کو بہت زیادہ چاہتا ہوں اور یقیناً میں اپنی مرضی سے بیعت کر رہا ہوں۔ چند قدم بیعت کے بعد آگے بڑھا، مولا نے صحابی سے کہا کہ ذرا اسے عبد الرحمن کو بلاؤ۔ بلایا گیا اور پھر مولا نے پوچھا کہ عبد الرحمن تو نے جو بیعت کی ہے کیا اپنی مرضی سے کی ہے؟ کہتا ہاں مولا اپنی مرضی سے کی۔ پھر چند قدم دور گیا تھا کہ مولا نے پھر کہا، 3 مرتبہ مولا نے اس جملے سے واضح اور اشکار کیا، لیکن عبد الرحمن کو کیا معلوم تھا؟ عبد الرحمن جو دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا تھا مولا تو جانتے تھے، بس مولا نے جب تیسری مرتبہ بلایا کا پوچھا کہ تو نے جو بیعت کی ہے کہ اپنی مرضی سے کی ہے؟ پھر مرتبہ کہتا ہے کہ مولا اگر آپ حکم دے تو اپنی گردن اپنے ہاتھ سے کاٹ۔ یہ ہے عبد الرحمن، کتنا بڑا دعویٰ کہ اگر حکم دے دے تو اپنی گردن اپنے ہاتھ سے کاٹ لوں۔ اب جب جانے لگا تو ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا مولا اس سے آپ نے 3 بار بیعت کی، بقیہ 9 افراد سے ایک ہی بار بیعت کی۔ ایک مرتبہ مولا سر جھکا کر کہتے ہیں یہ میرا قاتل ہے، یہ مجھے قتل کرے۔ عزیزوں بس اسی جملے پہ زحمت دینی تھی کہ آپ متوجہ ہو جائیں۔ جب مولا نے کہا کہ یہ مجھے قتل کرے تو یہاں پہ بہت سے خطبہ بھی پڑھتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ مولا اسے قتل کر دی۔ اگر معصوم کے کلام کو سمجھ لیا جائے تو یہ اعتراض نہیں کر سکتا، یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ مولا اسے قتل کر دیجیے۔ اگر نعوذ باللہ مولا نے کیا کہا، آپ نے غور کیا؟ عبد الرحمن ابن ملجم میرا قاتل ہے۔ مولا نے یہ نہیں کہا کہ علی اس کا قاتل ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولا اسے قتل کر دیجیے۔ اگر مولا اسے قتل کر دیں تو قاتل کون ہوگا؟ مقتول کون ہوگا؟ جبکہ مولا نے جب کہہ دیا، مولا معصوم کہتے ہی اسے ہیں کہ جو لبوں سے نکال دے وہ عصمت کا کلام ہوتا ہے، جو عصمت زبان سے نکال دے وہ صدقنا ہوتا ہے۔ تو یہ عزیزان گرامی دنیاوی سسٹم نہیں ہے کہ قاتل کو مقتول بنا دیا جائے، مقتول کو قاتل بنا دیا جائے۔ یہ دنیا کی عدالتیں یہ کام کرتی ہیں کہ ظالم کو مظلوم بنا دیتی ہے، مظلوم کو ظالم بنا دیتی ہے، لیکن اسلام کی عدالت میں جو ظالم ہے وہ ظالم رہے گا، جو مقتول ہے وہ مقتول ہے۔ اسلام کی عدالت میں کوئی فیصلے بدلا نہیں کرتے، جو ظالم ہے وہ قیامت تک ظالم ہے، جو مظلوم ہے وہ قیامت تک مظلوم ہے۔ یہ اسلام کی عدالت ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی، جو لکھا ہوا ہے روز ازل سے وہ ہو کے رہے۔ بہرحال یہی وہ عبد الرحمن ابن ملجم کہ 19 رمضان ہے، مسجد کوفہ ہے، نمازی موجود ہے۔ مولا نے کہا اس سے کہ عبد الرحمن اٹھ، حجت تمام کی، لیکن یہ بہانہ بنا کر لیتا رہا۔ ادھر نماز شروع ہوئی، اس نے اپنے مشن کو انجام دیا۔ اب تفصیل میں نہیں جانا کیونکہ زیادہ دیر زحمت نہیں دینی۔ بہرحال اس نے وار کیا، وار اتنا کاری تھا، ضرب اتنی کاری تھی کہ اگر وہ تلوار کا جو مولا علی کے سر پہ لگی، اگر پورے کوفے میں اس کا زہر لوگوں پہ استعمال کیا جاتا
تو پورا کوفہ ختم ہو جاتا، اتنا زخم یعنی اتنا زہر تھا تلوار۔ بہرحال مولا کو گھر لایا گیا، 3 دن کیا کیفیت رہی ہوگی، حکم آئے، حکیم آئے، اور اس کو بھی لایا گیا۔ ایک مرتبہ جب اس کو لایا گیا اور اس کے بازوؤں میں رسی باندھی گئی تو خود مولا کہتے ہیں کہ بیٹا حسن اس کے بازوؤں کی ریشمیں ڈھیلی کر دو۔ اور ایک جملہ پوچھا مولا نے کہ عبد الرحمن کیا میں تیرا برا امام تھا جو تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ ذرا سوچئے کیا منظر رہا ہوگا۔ اور بس اس زہر کا اثر 3 دن تک مولا پہ طاری رہا۔ ایک وقت وہ آیا کہ مولا سمجھ گئے کہ اب میں دنیا میں نہ رہ سکوں گا۔ تمام حکماں نے کہا کہ مولا سے کہو وصیتیں کر دے۔ بس ایک مرتبہ مولا نے امام حسن کو بلایا اور تمام اہل خانہ کو بلا کر کہا، سب کے ہاتھ امام حسن کے ہاتھ پہ رکھ کے کہا، اے بیٹا حسن اب تم سب کے نگہبان ہو، تم ان کے ذمہ دار ہو۔ اور اس کے بعد کچھ وصیتیں کی کہ یہ جانور ہیں، یہ بطخیں ہیں، اگر ان کے کھانے پینے کا اہتمام کر سکو تو ان کو رکھنا ورنہ انہیں آزاد کر دینا۔ ارے مولا نہیں چاہتے تھے کوئی جانور بھی بھوکا رہے۔ عزادار اس بات کا راز اس وقت کھلا جب ایک نابینا ایک خرابے سے آواز آ رہی تھی۔ ارے 3 دن سے وہ گریا کر رہا تھا۔ ارے حسن قریب گئے اور جا کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہ 3 دن سے ایک شخص تھا جو مجھے کھانا کھلاتا تھا، جو مجھے پانی پلاتا تھا، وہ نہیں آیا۔ آخر 3 دن ہو گئے، وہ شخص کون تھا؟ ارے امام حسن سمجھ گئے۔ ایک مرتبہ نابینا سے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، میرا بابا علی مرتضیٰ جو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا، لیکن کبھی نہیں بتایا علی نے۔ ارے بہت پوچھا نابینا نے تم کون ہو؟ تو ایک مرتبہ مولا کہتے تھے اس نابینا سے، ارے غریب کے پاس بیٹھا ہے، ایک مظلوم کے پاس بیٹھا ہے۔ ارے کیا پوچھ لو گے نام سے؟ ارے میں بھی مظلوم ہوں، تم بھی مظلوم ہو، عزادارو۔ اس نے کہا میں مولا کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ارے امام حسن لے کر گئے، مولا علی کی قبر پر لے کر گئے۔ ارے نابینا نے رو رو کر اپنی جان دے دی۔ عزادارو بس ایک جملہ سن لیجئے، جب مولا نے وصیتیں کی تھی تو ایک مرتبہ امام حسین کو بلایا اور سب کو دور کر دیا کہ میرے پاس سے سب چلے جاؤ۔ حسین میرے نزدیک آ جا میرے لال۔ اب جو حسین آئے، ارے کیا گفتگو کی، ارے کوئی بات کہی، ارے زینب تڑپ گئی۔ ارے پوچھا بھیا حسین بابا نے کیا کہا، مجھے بتا دو۔ ارے حسین نے نہ بتایا کہ بہن زینب جب وقت آئے گا بتا دوں گا۔ عزادارو جب 61 ہجری تھی، جناب زینب پوچھا کرتی تھی بھیا آخر میرے بابا نے آخر میں کیا کہا تھا، لیکن کبھی نہ بتایا۔ لیکن جب 61 ہجری آئی اور اپنا کفن حسین نے منگایا تو ایک مرتبہ زینب نے کہا، عزادارو سنیں گے زینب نے کیا کہا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے میرے ماں جائے، میری ماں فاطمہ نے کہا تھا جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے تو اس کے گروہ پہ بوسہ دینا، اس کی گردن کو میری جانب سے بوسہ دے دینا۔ تو ایک مرتبہ مولا حسین طرف گئے کہا بہن زینب ارے میرے بابا نے یہی کہا تھا، ارے جب آخری وقت تم رخصت ہونا تو زینب کے بازوؤں کو بوسہ دے دینا، ارے میں تو نہ رہوں گا۔ ارے بہن زینب تم پوچھتی تھی نا بابا نے کیا کہا، ارے آج میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے بازوؤں میں ریشمہ باندھی جائے گی۔ عزادارو
تبھی تو جناب زینب نے کہا تھا بھیا مجھے یقین ہو گیا میرے پاس وہ میرے اسماء باندھی جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضاً بقضاء وتسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تاب بيننا وبينهم